جج صاحب جیسے پہلے چلا رہے تھے کیس آدھے گھنٹے پہ وہ رکھ کر 12 بجے انہوں نے فیصلہ ریزرو کیا، اور آرڈر کے اندر کسی کونسل کا کسی وکیل کا نام ہی نہیں لکھا گیا کہ کوئی پیش ہوا ہے۔ میں خود ادھر موجود تھا، دوسرے ہمارے کولیگ وہاں پر موجود تھے، خواجہ حارث صاحب موجود تھے، لیکن آرڈر کے اندر ان کا نام ہی اس ٹائم نہیں لکھا گیا۔ اور 12 سے لے کر آپ دیکھ لیں کہ اگر 12:30 کا ٹائم رکھا گیا ہے فیصلے کا، تو کوئی کیا ایک بتا دیں کہ اتنی جلدی اتنی سپیڈ میں 30 صفحوں کا فیصلہ جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں نے 30 صفحوں کا فیصلہ جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر لکھ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ فیئر ٹرائل جو ہے اس کیس کے اندر پہلے دن سے لے کر آج تک خان صاحب کو ایویڈنس کروانے کا یا ان کو جو پلیڈر مقرر کیا گیا اس وقت بھی ان کی مرضی نہیں شامل تھی۔ خواجہ حارث صاحب کو عدالت کے آرڈر سے پلیڈر مقرر کیا، حالانکہ شہادت کے لیے ایکیوز کا خود ہونا ضروری ہے، یا پھر اگر وہ پلیڈر کسی کو مقرر کرے تو تب ہوتی ہے، لیکن کراس بھی اسی طرح سے کیا گیا۔ اور ہائی کورٹ کے اندر ہم گئے، سپریم کورٹ کے اندر گئے، 3 مہینے ہمارے ہو گئے ہیں۔ یہ جو جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں ان کے اوپر اعتراض اٹھائے ہوئے کہ یہ ہمارا کیس نہ سنیں، لیکن سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس کے اوپر آپ جو ہے فیصلہ دیں، تب اس کے اوپر فیصلہ دیا جاتا ہے، اور جن حوالوں کا ذکر دیا جاتا ہے وہ اس کیس سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، اور جو ایویڈنس دی جاتی ہے کسی طرح سے اس کو قبول ہی نہیں کیا جاتا، اگنور کر کے فیصلہ دے دیا جاتا ہے کہ آپ کی درخواست جو ہے خارج کی جاتی ہے۔ تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ آج عمران خان صاحب کو حق ہی نہیں دیا گیا۔ 4 بجے کورٹ کا ٹائم ہے، 12:30 بجے آپ فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں؟ ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر کے اندر یہ نہیں لکھا کسی جگہ کے اوپر کہ 1 دن کے اندر آپ نے فیصلہ سنانا ہے۔ اور جیسا کہ شعیب شہین صاحب نے پہلے بتایا کہ وہاں پر ایویڈنس کے حوالے سے آپ نے نوٹس بھی کر دیے، تو وہ ایویڈنس جو ہے وہ اب پھر کدھر، اس پٹیشن کے اوپر جو نوٹس ہوئے ہیں وہ پٹیشن کہاں پہ کھڑی ہے؟ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ جو گرفتاری اس طرح سے ہوئی، آرڈر ادھر اناؤنس ہوا ہے، ابھی کورٹ کے باہر نکل کر میں بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہے، فوراً پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ اریسٹ بھی کر لیا جاتا ہے، اور اریسٹ کر کے یہاں پر بھی لے آئے ہیں۔ ہماری اعلیٰ عدلیہ سے گزارش ہے کہ جو ہماری درخواستیں ہیں وہ ہماری جلدی فکس کی جائیں اور فیصلہ اس کے اوپر جلدی دیا جائے۔ اگر یہ کیس میرٹ پر عامر فاروق صاحب خود سنتے اور فیصلہ دیتے تو یہ کیس اڑ جانا تھا۔ اگر ہمارے کیس کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ کیس اڑ جائے گا اور خان صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ باہر آ جائیں گے۔ تھینک یو۔ کوئی سوال جی؟ سر آج سیشن کورٹ میں بار بار PTI کے وکلاء کو بلایا جاتا رہا کہ حتمی دلائل کے لیے پیش ہوں، تقریباً 4 سے 5 دفعہ کال کیے گا، PTI کی طرف سے کوئی بھی وکیل وہاں پیش نہیں ہوئی۔ اس کے پیچھے آپ کو پوری تفصیل بتا دی ہے، سارے وکلاء موجود تھے صبح سویرے سے لے کر آنورڈ۔ خواجہ حارث صاحب صبح آپ کو پہلے بھی بتا دیا، کلیئرفائی کر دیں، صبح سویرے ہم نے جو پٹیشن سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں جمع کرانی تھی وہ خواجہ حارث صاحب کے وکیل کو، منشی کو اٹھا لیا گیا۔ خواجہ حارث صاحب ایک لیٹر بنا کے سپریم کورٹ میں گئے اور میں نے اپنے منشی کو بھیجا کہ جا کر کے یہ پٹیشنز لے کے ان کو جمع کرائیں۔ جب وہ گئے تو اس کو بھی ہائی کورٹ کے احاطے سے باہر لے گئے، اور اس میں ہمارے پاس 1-2 اشخاص کی تصاویر بھی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی، اور ان کو باہر لے جانے کے بعد پھر سپریم کورٹ وہ گئے نیب کورٹ میں، نیب کورٹ کے بعد وہ انہوں نے بحث کرنی تھی، لیڈ کونسل سب کو پتہ ہے خواجہ حارث صاحب نے بحث کرنی تھی۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جو آلریڈی مینیج تھا، اس مینیج ڈرامے کا حصہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اتنے امپورٹنٹ اور سینسٹیو کیس میں 12 بجے کا ٹائم دیں اور 12 بجے کے بعد آپ از خود فیصلہ سنا دیں۔ ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمیں سنے بغیر فیصلہ دینا ہے، اس نے 2 دفعہ جب اس نے اپنا مینٹینیبلٹی پہ فیصلہ کر چکا ہے تو تیسری مرتبہ اس نے ایک لائن بھی نہیں لکھی۔ وہ کہتے ہیں چونکہ موجود نہیں ہے لہٰذا میں اس کا فیصلہ ہی نہیں کرتا، اور ایک لائن لکھے بغیر اس نے فیصلہ کر دیا۔ یہ انصاف کا قتل ہے، اور انصاف کا قتل ہوتا ہوا آپ سب کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے۔ جی ایک منٹ آپ سے بات ہو گئی، ان سے بات۔ شعیب صاحب سزا تو ہو چکی، جو بھی آپ کے اعتراضات ہیں وہ چلیں ایڈریس تو نہیں ہو سکے۔ اب یہ بتائیں کہ ہائی کورٹ میں اپیل جاتی ہے تو اپیل تو میرٹ پہ سنی جائے گی اور اتنی جلدی ظاہر بات ہے ڈیسائیڈ نہیں ہو سکے گی۔ سسپینشن آف سینٹینس کے لیے اگر کوئی درخواست دیتے ہیں تو اس پہ ہارڈ شپ کا گراؤنڈ کیا بنائیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مین کیس ہی غلط ہے، یہ فیصلہ ہی ون سائیڈڈ ہے۔ جو فیصلہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو، جو آرٹیکل 10A یہ کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل
فیئر چانس آف ڈیفنس ہر آدمی کا بنیادی حق ہے. جب وہ نہیں دیا گیا تو یہ کیس ہی سسٹین نہیں کر سکتا. اور دوسری بات ہے کہ شارٹر سینٹنس کا جب کیس ہو تو وہ ججمنٹ آٹومیٹیکلی سسپینڈ ہو جایا کرتی ہے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جلدی سنا بھی جائے گا اور اس میں ججمنٹ سسپینڈ بھی ہو جائے گی. شعیب صاحب کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اس کیس میں اگر آپ اپیل آپ کی سماعت ہو بھی جاتی ہے تو وہ کسی اور کیس میں ڈال دیں گے, القادر ٹرسٹ میں ڈال دیں گے, کسی اور میں گرفتاری ڈال دیں گے. پھر دیکھیں گرفتاریاں وہ ڈالنا چاہیں تو 180 سے زائد مقدمات انہوں نے کیوں بنائے ہیں؟ اس لیے بنائے ہیں کہ ان کے پاس جب کوئی جواز باقی نہیں ہے تو وہ ایک ہوا میں تیر چلا رہے ہیں کہ کوئی تو چل جائے گا. جب وہ گرفتاریاں ڈالیں گے ہمارے پاس رائٹ آف ڈیفنس ہے, ہم عدالتوں میں جائیں گے, ہم ہوپ فل ہیں کہ انصاف ہوگا ہمارے ساتھ. شہین صاحب آپ کو خدشہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بھی شہباز گل یا اعظم سواتی والا سلوک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ہر وہ غیر آئینی حرکت, ہر وہ غیر قانونی حرکت اور غیر انسانی حرکت ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ ہو رہی ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ان ہیومن قسم کی یا ڈس رسپیکٹ قسم کی کوئی حرکت ہوگی. اگر کوئی ایسا ہوا تو یہ پاکستان کی تباہی ہوگی اور ہم اس کی شدید مذمت کریں گے. کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پیمز ہسپتال لایا جا رہا ہے میڈیکل کے, یا ہمارے نالج میں کچھ بھی نہیں ہے جی. مجھے یہ بتائیں کہ 5 منٹ کے اندر ابھی اناؤنس نہیں ہوا تھا, اسلام آباد پولیس کیسے وہاں پہنچ گئی یا لاہور پولیس کو کیسے پتہ چل گیا؟ ابھی ججمنٹ سائن نہیں ہوئی, ابھی وارنٹ آف اریسٹ جاری نہیں ہوا, وہ گرفتاری پہلے ہو گئی. یہاں سے آپ میچ فکس کی آپ کہانیاں سن سکتے ہیں, ہمارے نالج میں نہیں ہے اس وقت. شہین صاحب آپ کے دور میں جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے تو اسی طرح لاہور سے ایف آئی اے کی ٹیم محسن بیگ صاحب کو 5 منٹ میں لاہور سے